عمران خان صاحب کی آپ نے سنا, انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے کس کس نے کیا کیا کیا, میں ابھی نام نہیں لے رہا. سیاستدانوں کے نام تو انہوں نے لے لیے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ناموں کی طرف ابھی نہیں آ رہے. پر میں نے پوچھا تھا پی ٹی آئی والوں سے کہ اب obviously ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم خان صاحب کو نام لینے پڑیں گے نا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس میرے خیال ہے 1 ہی مہینہ اور صبر ہونا ہے, خان صاحب سے وہ نام لے لیں گے. کاشف اٹس اے ویری ویری اسپیسیفک ٹائم باؤنڈ گیم. یہ ساری تعیناتیوں سے پہلے جو ہے جو پریشر ٹیکٹکس ہیں, کس نے کس پہ دباؤ بڑھانا ہے, یہ ساری گیم اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ جو صحافیوں کے اوپر اٹیکس بھی ہے نا, یہ اسی کی ایک کڑی ہے, بیکاز اسٹیکس آر سو ہائی. اس وجہ سے اس مختصر سے وقت کے اندر اس کے بارے میں آپ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کر رہی ہے؟ نہیں, حکومت نہیں کر رہی ہے, پر جب نومبر کی تعیناتی کی جب ہم بات کریں گے تو ہم سب کو معلوم ہے ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں. اور جب صحافیوں میں ہم نے بھی اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی, ہم کہتے ہیں جی وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ ایزی ٹو بائی, لیکن ہم اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے کہ بڑی تعداد میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا اسٹیک میڈیا کے اندر ڈالا ہے. لوگوں کو اس حوالے سے بلایا, ان کو ایکسس دیا, ان کو ویڈیوز دکھائیں بقول ان کے عمران ریاض خان صاحب اور معید پیرزادہ صاحب کو, اور بتایا کہ یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والے کتنے بڑے چور ہیں. اور آج اگر وہ یہ سارا اگر کوئی پالیسی شفٹ ہے تو پھر آپ لوگوں کو ان اوپینین میکرز کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ پالیسی شفٹ کیسے ہوا ہے. اور کاشف صاحب اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر کسی کو چور آپ 20 سال کہیں اور سڈنلی شفٹ مار دیں. قوموں میں 22 سال قوموں میں اس طرح کی پالیسی شفٹ سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کوئی ریکنسیلیشن ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا, کلوجر کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کوئی دن ہم سارے بدل جائیں. کوئی کلوجر ہوتا ہے, کوئی ٹرانزیشن کا فیز ہوتا ہے, اس میں کوئی کردار ادا کرنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنا تھا, وہ نہیں ہوا. اور اسی کا اس وقت جو مصیبت انہیں پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ایک بڑی اپوزیشن اس شیئرڈ کانسٹیچوئنسی کی طرف سے ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے اور خان صاحب کی بھی ہے. تو سارا رولا یہ اس نومبر کی تعیناتی کا اس وقت بائی پاسٹ ایکسپیرینس دے تھا, ہم سوچ کھینچیں گے تار اور سارے لائن حاضر ہو جائیں گے, سارے کہیں گے کہ جناب یہ اب ٹھیک ہو رہا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ریئیکشن اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ آپ نے 22 سال نیریٹو بنا, ایک پوری نسل جوان ہوئی ہے, ایک پوری نسل جوان ہوئی جو بلیو کرتی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این چور ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے باقاعدہ ذہن سازی کرائی. اب ایک دن آپ کے کہیں جی یہ آپ کے پی ایم ہے, یہ آپ کی مخلوط حکومت ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, تو یہ جو نیا ووٹر ہے جو 2000 کے بعد پیدا ہوا ہے, جو اسی پروپیگنڈے پہ پلا بڑا ہے, وہ کیسے اپنا ذہن چینج کر لے؟ وہ ٹرانزیشن کے لیے کیا سوچا تھا آپ نے کہ وہ بھی صبح اٹھیں گے ان کا سارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے؟ Well, take this a step forward as well کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بخوبی آگاہ ہے اور جانتی اور سمجھتی عمران خان صاحب کے نیچر کو بھی, اور یہ جو ریلنٹلیس دباؤ اور پریشر ہمیں دکھ رہا ہے, کبھی صحافیوں پہ نکل رہا ہے, کبھی احکامات کے صورت میں شہ سرخیاں بن رہی ہیں اخباروں کی, ہمیں آف دا ریکڈ بھی خبریں مل رہی ہیں, آف دا ریکڈ ہیٹ بھی محسوس ہو رہی ہے. یہ سب اس لیے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں that they are short on time and they know کہ they can not run anything past also that they are unable to sell the argument that they want to sell. اس وقت وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں لوگ یا وہ جو آرگومنٹ بنا ہے وہ آرگومنٹ نہیں, آپ ورس کیس سیناریو بھی اگر لے آئیں, ورس کیس سیناریو بھی لے آئیں, آپ کچھ چیزیں نہیں ایکسپیکٹ کریں گے شہباز شریف صاحب سے. there are some things جو وہ نہیں کہیں گے, وہ نہیں کریں گے, some limits he will not cross. یہی وثوق سے چیز نہیں کہی جا سکتی عمران خان صاحب کے بارے میں. اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے یہ. چیف عوامی اسٹاف باجوہ صاحب نے لمز میں بھی ایک تقریر کے اندر کہا, جب ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ بھئی یو کالنگ دا شاٹس, کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم کالنگ دا شاٹ دین یو ڈونٹ نو عمران خان اینڈ ہاؤ ہی آپریٹس. they know he can get away. number one, he can do anything, he can say anything, and سب سے بڑی ریالٹی اس ملک کی کہ عمران خان کو اس قوم نے 100 خون معاف کیے ہیں. he can get away with murder. اس کی اتنی پاپولیرٹی مقبولیت اور اتنی ایکو ہے اس کے بیانیے کی, تو یہ سب چیزیں ملا کے کافی ایک لیتھل قسم کا کامبو بن جاتا ہے. پچھلے 4 سال میں ایک اور چیز جو ان کو اب پرابلی جس کو ہم بار بار مس کیلکولیشن کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان ان پاپولر ہو گیا, بیٹھ گیا, رڑ گیا, کوئی آئے گا, لوگ دعائیں مانگیں گے, شکرانے کے نفل پڑیں گے, تو وہ چیز غلط ثابت ہوگی. لیکن دوسرا یہ بھی کہ دیکھیں 4 سال میاں صاحب یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے ہٹایا, یہ کیا وہ کیا. ٹیکرز بائرز بہت تھوڑے تھے اس آرگومنٹ کے, ہارڈ کور ووٹر شاید وہ ہوگا, لیکن نہیں بائرز تھے کاشف, مگر اتنا دکھ اور غم نہیں تھا. یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا کہ اس کے ووٹر کا دکھ اور غم کتنا ہوگا. ابھی اس فلیش بیک کے لیے تیار نہیں تھا, نام بھی نہیں لیے گئے, سو اس سے ایرونیکلی کچھ نہیں کہا گیا. کانسٹیچوئنسی مختلف ہے, کانسٹیچوئنسی جو ہم سب کو پتا ہے ہمیشہ سے, بچپن سے لے کے آج تک ہمیں حقیقت ایک پتا ہے, مگر وہ آج کس طرح سے ایکسپوز ہوئے یہ بات تھی جس کے لیے nobody was prepared for or counted in for. اور میں یہ دوسری چیز اس میں اگر اس کو ختم کر دوں کہ انہوں نے خان کو لائے بھی 6 7 8 ہفتے میں آج نکالا بھی ہے وداؤٹ ٹیکنگ نیمز, وہ سب کچھ ہو گیا یا کہہ دیا جو میاں صاحب نام لے کر بھی نہیں کر پائے تھے. ایک
دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب کتنا ٹائم لگے گا, کہہ رہے ہیں ابھی میں نے نام نہیں لیا, وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یا ان قریب میں نام بھی لوں گا. 2-3 چیزیں کاشف, ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کسی وقت آپ کے مہر کے ایون ماریا کے ہم سب کے شوز جو ہیں ان کو نکال کے کوئی اچھا سا کوئی بیٹھا نا, کوئی یہاں پہ کوئی ایڈٹ کرنے والا اور وہاں سے ٹکڑے نکالے. یہاں پہ فروری تک تمام اینکرز یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اپوزیشن کے لوگوں کو ٹانٹ کرتے اب سڑک پہ کیوں نہیں نکلتے, لوگ تنگ ہیں بڑے. یہ فروری کی بات کرو, ایم ناٹ گوئنگ بیانڈ, آپ کے شوز ہوں گے, آپ کئی دفعہ سوال کرتے تھے, یہ اپوزیشن والے آتے تھے. دسمبر سے کہہ رہی ہوں کچھ ہونے والا ہے, نہیں ہونے والے کی نہیں بات کر رہا کہ لوگ تنگ ہیں, بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں, اور آپ کو یاد آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی, خان صاحب آ کے ایل کی پرائسز, بجلی وغیرہ سب کچھ چیزیں جو بڑھ رہی تھی ساری کی ساری. میں میرا خیال ہوں چند لوگوں میں سے آپ کو یاد ہے یہیں بیٹھے تھے, آپ نے کہا تھا کہ رؤف صاحب بتائیں خان صاحب کی حکومت کب تک چلے گی, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, ادھر ہی بیٹھا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں کہ میرا کام نہیں, میرا خیال خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. آئی وش کہ اگر خان صاحب کے سال 5 سال پورے ہو جاتے تو یہ رومانس چیزیں ساری قوم کا پورے ارمان ان کے یہ پورے ہو جاتے, قوم بھی دیکھ لیتی خان صاحب کو کہ کتنی کیپیسٹی ہے کتنی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ لیتی, پورے کا پورا چل جاتا. اور میری یہ ہے, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, ان کو اس میں اگلے الیکشن میں 15 سے 20 سے زیادہ سیٹیں نہیں مل رہی تھی, اگر اسی پرفارمنس کے ساتھ اگلے الیکشن میں جاتے. سو ان کو تو ہوئی ہے بلیسنگ ہوئی ہے نمبر 1. سر میں ایک چیز کریکٹ کر دوں, میں نے میرا اپنی ذاتی, کیونکہ آپ نے مجھے بھی اس میں کہا, لیٹ می ایکسپلین. سوال ہوتے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں سوال میں آج بھی جب یہ کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی, میں ان کے بیان تو دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ کہتے کیا تھے. عمران خان صاحب کے بھی بیان دکھاتا تھا کہ جب یہ ہوتا تھا تو عمران خان صاحب اپنے اپوزیشن کے دور میں کیا کرتے. لیکن آج بھی یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ بجلی مہنگی ہوئی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو اس جگہ لا کے آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا جب وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ کر کے آؤ, ہم سے پیسے لے لو, اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. سو یہ جب بجلی یا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا اس وقت یا اب, اینڈ آئی ایم ناٹ ان فیور آف کہ حکومتیں گرائی جائیں. آپ کو یاد ہوگا جب دھرنا آیا تھا, سنیں دھرنا آیا تھا رؤف صاحب, آئی واز ون آف دی ویری فیو پیپل جو اس وقت کہتے تھے کہ یار یہ حکومتیں گرانے کا کام ٹائم پورا کر, انلیس کوئی ایسے کیسز آ جائے پرائم منسٹر کے اوپر جس کے اوپر اس کو گھر جانا چاہیے, جس میں دنیا میں گھر جاتے ہیں پرائم منسٹر, ورنہ ٹائم پورا گھر چلے جاتے ہوتے, وہاں پہ احساس ہوتے آپ اسکینڈل, ورنہ ٹائم پورا کرنے دے صاحب. میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹائم پورا کرنا. آپ نے کہا جی نام لیں گے, آپ کو یاد ہوگا مطلب خان صاحب نے آگے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو کتنا یوز کیا اگینسٹ میڈیا. باقی چھوڑ دیں, انہوں نے یہاں پہ جرنلسٹوں کو ٹویٹس, خان صاحب کے آفس میں باقاعدہ جو ٹیمیں بیٹھتی ہیں یہ جرنلسٹوں کے یہ ٹویٹس بیٹھ کے مانیٹر کرتی تھیں کہ فلاں ٹویٹ جو ہے یہ کیوں ہوا ہے ہماری حکومت کے خلاف. اس سے پہلے خود کوشش کرتے تھے کہ یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. اگر وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی تھی تو پنڈی اسلام آباد یہ آپ کی جا کے آپ پارا کی یہ ہیلپ لی جاتی تھی کہ آپ فلاں جرنلسٹ کو فون کریں, اس کو کہیں ٹویٹ یہ ڈیلیٹ کریں. بڑے بڑے جرنلسٹوں کو فون جاتے تھے اور ان کو تھریٹس جاتی تھی. کیوں جاتی تھی؟ کہ خان صاحب چاہتے تھے ٹویٹس جو ہیں ڈیلیٹ کریں, لیو الون. آپ اس پہ ٹی وی شوز تو علیحدہ کی بات ہے نا, یا کالم علیحدہ کی بات ہے. اتنا مانیٹرنگ ہو رہی تھی کہ آپ اپنی مرضی کا ٹویٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنی مرضی کی چیزیں نہیں کر سکتے. بہت سارے اسلام آباد میں آپ جرنلسٹ ملیں گے, یہ بات آ کے آپ کو بتائیں گے. سو اتنی ریلائنس جو ہے یہ ساری کی ساری آپ نے اس وقت رکھی ہے, آپ نے رکھی. آپ ایک اچھا ڈیموکریٹ ہو کے اب بھی ہائبرڈ ہے, خان صاحب پہ تنقید, کلار صاحب اٹ مینس کہ آپ رجیم پہ تنقید کر رہے ہیں نا, ہائبرڈ رجیم پہ تنقید کر رہے ہیں. ہر وقت ویسٹ کا بتاتے ہیں, ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا پرائم منسٹر بورس جانسن نے کسی کو ٹویٹ اگر کوئی کرے, وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایجنسی کو کہے ان کا ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کروائیں یا فلاں شوز ہیں بند کروائیں, فلاں کو چیزیں کریں. آپ نے بھی تو ان سے اتنی ہی امداد لی نا, اتنا ہی ان سے سپورٹ لی کہ جناب کہ اگر کوئی میرے خلاف کریٹیکل ویسز آ رہی ہیں ان کو سائلنس کریں, چپ کروائیں, میڈیا میں اسپیشلی. آپ نے اگر میڈیا کو اسی طریقے کا رہنے دینا ہوتا, 2 چیزوں پہ کبھی بھی ایک اچھے پرائم منسٹر کو پاکستان میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, کل کو آپ کے کام آئیں گے. ایک عدالتیں, ایک میڈیا. آپ نے اگر ان کے خلاف بھی یہی ٹیکٹس استعمال کرنے, آپ نے آ کے ہائی ہینڈنس کرنی ہے, ان کے اگر پرچے کرانے جیسے آج کل ارشد کے خلاف ہو رہے ہیں, عمران کے خلاف, صابر کے خلاف, ان کے خلاف ہو رہے ہیں, تو اگلے جو آنے والے ہیں وہ یہی آ کے طریقہ یہ واردات جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. خان صاحب نے پارلیمنٹ کو امپورٹنس دی, نہ عدلیہ کو دی, نہ میڈیا کو دی. ان کے نزدیک تو یہ آ کے تینوں ادارے جو ان کو سپورٹ کر سکتے تھے, جو ان کو بچا سکتے تھے, ان کو بلڈوز کرنے کے بعد آپ کہتے میں نام لوں گا, اب میں آپ کو بتاؤں گا. لیں گے نا سر, میرا خیال ہے خان صاحب کی بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ نے پچھلے 2-3 مہینوں میں جو آپ کے پاس ٹائم تھا, اور میری اطلاع آپ کی بھی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہو چکی تھی کہ ہم آگے اکتوبر تک الیکشن کرواتے ہیں, اور انہوں نے ان کو بھی دباؤ میں رکھا ہوتا تھا. ایون نواز شریف صاحب اس پہ تیار تھے اکتوبر میں الیکشن کروا لیے جائیں, بلکہ وہ تو پہلے تیار تھے. وہ تو کہتے تھے, وہ کیمپ تھا اس کا نواز شریف صاحب کا, مریم صاحبہ کا, جو کہہ رہے تھے کہ ود ان آپ آئیں, اور اس میں شاید کا نواز صاحب بھی شامل تھے, آپ آئیں پاور اگر آپ لے رہے ہیں تو 1 مہینے کے اندر الیکشن کروا دیں. آپ کیوں بیگیج لے کے چلتے ہیں؟
یہ تو دوسرا گروپ تھا جو اس میں شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی وغیرہ تھے. نہیں جناب, یہ انہیں شوق جو چالو کیا زرداری صاحب اینڈ کمپنی کو آئیں گے, لاز چینج کروائیں گے, نیب ختم کروائیں گے, اوورسیز ووٹر وغیرہ, وہ انہوں نے ہو گیا. سو یہ جو چیز ہے جو خان صاحب نے پھر اس کے بعد ایک سٹینڈ لیا, میرا خیال ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ تیار تھی کہ ٹھیک ہے جناب الیکشن کرواتے ہیں, رولے مکاتے ہیں روز کی. لیکن دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ ہمیں سرخ بتی کے پیچھے لگایا جائے, ہر روز ایک نئی ڈیٹ دی. I agree with this. ہر روز کہتے تھے 40 دن آگے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے اس تاریخ کو دی, انہوں نے کہا جی اس کو بھی آگے کر, ٹھیک ہے جی اس کو بھی آگے کر دیں. پھر کہا گیا کہ کور کمیٹی میں لے جائیں, ٹھیک ہے سر کور کمیٹی میں لے جائیں, ارے اس کو 5-7 دن اور آگے کر لیں. اب مجھے کسی نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی IMF کے مذاکرات ہو لینے دیں. اچھا IMF کے مذاکرات میں 2 مہینے لگتے ہیں. کاشف ایک بات بتائیں, خان صاحب کو الیکشن کس نے دینے ہیں؟ یہ شہباز شریف نے دینے, پنڈی نے دینے ہیں؟ پنڈی نے. تو عقل کا کیا تقاضا کہتا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ اپنے تعلقات ریلیشن شپ ٹھیک رکھنے چاہیے؟ لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس نے نکالا ہے اس کو واپس لے کے آئے گا؟ اگر لاجک کی بات کر رہی ہے تو دونوں لاجیکل بات ہے نا. آپ ایک اچھی پولیٹیشین کے طور پر, مجھے یاد ہے اس وقت عمران خان صاحب جو جنرل کیانی صاحب کے بارے میں پبلک گفتگو کرتے تھے, ہارون رشید صاحب ہمارے دوست ہیں, آپ ریکارڈ میں بتائیں گے, وہ مسلسل ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے خان صاحب کی. میرے سامنے کی بات ہے ایک دفعہ کہ جناب علی الیکشن آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے, آپ نے پاکستان میں کچھ بھی کہہ لیں, 2-3 ادارے ہیں آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ڈونٹ کیئر. عمران خان صاحب کو لانے والے ہی وہ تھے کہ عمران خان صاحب کو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور رول آف اسٹیبلشمنٹ ان پالیٹکس کے بڑے اینٹی تھے عمران خان. 2013 میں کیا ہوا, ان کو کنونس کر کے لے آئے لوگ کہ جناب یہ آپ نے پاس ابھی بھی جو ہاکش لائن ہے, میرا خیال ہے میں بھی ران گم اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں ماضی میں دیکھے, آپ کو تھوڑا سا الیکشن ابھی بھی ملنا ہے, تھوڑی سی آپ کو کچھ چیزیں کنسیشن اگر کہیں سے ملنی ہے, اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا برش اینڈ بلی ٹیکٹک اور اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں. ادھر تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھی لوگوں کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے, وہ بھی تعلقات جو ہیں ایک دفعہ پھر پٹری پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس سسٹم میں یہ آپ کو ڈیویڈنڈز دیتی ہے یہ اسٹریٹجی کہ آپ بلی بھی کریں, آپ تھوڑا سا پریشر بھی ڈالیں, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, پاور ٹاکس ٹو پاور. خان صاحب اس سے بھی اونچی گیم کھیل رہے ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کی مختلف سوچ ہے کہ کیا اسی سیٹ اپ کے تحت انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے, وہ تو اس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں کو منانا ہے؟